اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف میرے اللہ کی۔ یہ میرے ہاتھ میں ڈالر ہے، یہ ڈالر امریکن ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں تو اس میں $1 ہے لکھا ہوا۔ اگر سے مجھے کسی کو دینا ہے تو بھی میں چیک کر کے دوں گا، اگر وہ لینا بھی ہے تو وہ چیک کرے گا $1 ہے یا $10 ہے یا $100 ہے۔ تو اس طرح سے انسان بغیر چیک کرے مذہب فالو کر رہا۔ جیسے اب میں نے بتایا کہ نوٹ اگر آپ لیتے ہیں، ڈالر کرنسی لیتے ہیں تو پہلے معلوم کریں گے کہ یہ ریئل ہے کہ نہیں۔ اسی طرح لینے والا اور دینے والا بھی میک شور کرے گا کہ یہ صحیح ہے۔ اگر دھوکے دینے والا ہے تو اس کو بولیں گے یہ جعلی نوٹ ہے۔ تو اسی طرح اسلام آپ کو بتا رہا کہ دوسرے ریلیجن کے اندر پورے جعلی نوٹ کی طرح ان کے مذہب کی کتابیں ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ کتاب قرآن کی طرح نہیں ملی۔ ہندو نے والمیکی نے لکھ دیا، لے لیا، ہندو بلائنڈلی بلیو کر لیا۔ مگر ہندو سے پوچھو یہ کون سا خدا دیا؟ گنیش تو خود ماں نے پیدا کیا یا باپ نے پیدا کیا، وہ گاڈ ہو گیا، جبکہ وہ خود پیدا کیا گیا نہیں ہے بلکہ وہ دوسرے نے اس کو پیدا کیا۔ ہنومان ہے، وہ خود رام کی بھکتی یعنی اس کی ورشپ جیسا یا اس کی عبادت جیسا یا اس کو جو ہے پوجتا تھا، تو وہ بھی انڈیا میں ہر جگہ لگا دیے ہیں آج کل۔ تو وہ بھی جو ہے خدا نہیں ہے کیونکہ وہ کسی اور کی عبادت کر۔ لیکن یہ غفلت میں پڑا ہوا ہے ہندو، یہ بات ڈائریکٹ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو کہ والمیکی کی کتاب ڈائریکٹ کیوں نہیں ملی۔ قرآن کیسے ملی ہمارے کو؟ جبریل علیہ السلام سے ملی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے اللہ نے جب جو ہے اللہ کے احکامات دیے، لیکن یہودی بھی نہیں بتا سکے گا کہ 26 پرافٹس کے کون سے بکس ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی بک ان کے پاس نہیں ہے۔ میں ہر بار بول رہا ہوں زہر، اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں سینیگار نہیں ہے جو عبادت کری ابراہیم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں جوئش ورلڈ کا ریلیجن نہیں تھا، وہ نہیں بتا سکیں گے کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں۔ ہم بتا سکتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم بتا دے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک، اس بیچ میں جو ہے 2 مذہب بنے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودیت اور عیسائیت۔ تو ہم یہ درود پڑھنے میں بتا دے رہے کہ دیکھو یہ مذہب ابراہیم علیہ السلام والا ہے، اور یہاں بھی بتا دے رہے قرآن کے اندر اللہ نے کہ نہ تو یہ کرسچن تھے نہ تو یہ جوئش تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اس طرح سے ایک قرآن ہم کو ملی ویا جبریل علیہ السلام سے۔ اگر سے کرسچنوں کے پاس جبریل علیہ السلام ہوتے یا جوئش کے پاس جبریل علیہ السلام ہوتے یا ہندو کے پاس، میں دوسرے مذہب بہت زیادہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، تو ان کے پاس اگر جبریل علیہ السلام سے ہوتے تو فوراً آتے قرآن جو ہے جبریل علیہ السلام لائے نہیں تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیے، یہ من گھڑت ہے کتاب بول کے بول سکتے تھے۔ لیکن یہاں اللہ نے ڈائریکٹ ہم کو بتایا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دیتے ہوئے، تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ آسمان میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کا ہونا اہم، یہ خاص بات ہے۔ اس واسطے شیطان نے کیا کیا، نئے مذہب بنانے کے لیے ہندو ہو یا کرسچن ہو یا جوئش ہو، ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے اپنی مرضی کے کتابیں بنا لی اور اپنی مرضی کا گاڈ کا نام بھی رکھ لیا۔ یہودی نے اپنے حشان رکھ لیا یا جہووا رکھ لیا۔ اب کرسچنوں سے پوچھو بائبل کس نے دیا، وہ کہیں گے خدا نے۔ خدا کون سا؟ یہ کہ ایجپٹ میں تو اللہ کو مانتے ہیں وہ لوگ، اللہ کو بیٹا ہے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں جہووا بول کے ہوتا ہے، وہ کرسچن نہیں کہتے ہیں، اپنے آپ کو جہوا وٹنس کہتے ہیں، وہ لوگ جو ہے جہووا کو مانتے ہیں۔ اور پھر اگر سے کیتھولک سے بولے گے تو ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بولے گا۔ تو اس طرح سے بتا بھی نہیں سکتے ڈائریکٹ، لیکن ان کا پورا تصور عیسیٰ علیہ السلام پر ہوتا ہے۔ اس طرح ہندوؤں کے اندر بھی 36,000 گاڈ ہے، لیکن ایک ہی تصور بھگوان والا ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں سمجھنا چاہتے کہ اوریجنل چیز کیا ہے۔ قرآن کی طرح اوریجنل کیوں نہیں ہے گیتا، مہابھارت یا ویداز یا ان کی جو بھی کتاب رامائن جو کوئی ان لوگوں نے لکھا لی، کیوں نہیں ہے اوریجنل؟ کیوں ڈائریکٹ نہیں ملی؟ ویسے ہی کرسچنوں کے پاس یہ جو 40 لوگ کیوں لکھ کے دیے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے دنیا میں، انہوں نے لکھ کے دینا تھا، وہ بھی غلط جا رہے ہیں۔ یہودیوں کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں یہودیت نہیں تھی، وہ اپنا مذہب بنا کے وہ بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے مذہب اپنی مرضی کا بنا لیا۔ اب جیسے 400 سال پہلے سرداروں کا مذہب بن گیا گرو گرنتھ، وہ ان کی کتاب ہے، اور وہ جو ہے اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالی بات، اور وہ انکارنیشن کے جیسے جو ہے رب ہو گئے، یا گرو نانک جو ہے سب کے لیے ایک ہی مذہب ہے، سب کا خدا ایک ہی ہے بول کے اس طرح سے کتاب دے دی۔ اس کا کوئی ڈائریکٹ ہے کیا؟ ڈائریکٹ کنیکشن ہونا
جیسے ہم درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ درود کے اندر بتا دے رہے ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مذہب ہے بول کے، اس کے بیچ میں یہودی اور کرسچن آئے بول کے بتا رہے، اور پھر خاص بات یہ بتا رہے کہ دیکھو اللہ کی کتاب ڈائریکٹ ملی ہے ویا جبریل سے، اگر سے ان دوسروں کو نے جبریل علیہ السلام ہوتے آتے اور جو ہے قرآن کو جو ہے غلط ہے ثابت کر سکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر بتا دیا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ بت پرست جہنم میں چلے جائیں گے، تو تم کو معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، دنیا میں اور کوئی اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کرے گا مذہب سوائے اسلام کے۔ یہاں بھی کھلی بات۔ اب بچے کو اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کرتے ہیں دنیا میں، لڑکی ہو یا لڑکا، ہم اذان فوراً دے دیتے ہیں مسلمان، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے۔ اب یہ چیلنج دے رہے ہیں ہم لوگ پوری دنیا کو، اگر سے کوئی دوسرا ہندو پیدا ہوتا ہے یا کرسچن پیدا ہوتا ہے یا جوئش کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ ہے تو مسلم لیکن وہ لوگ اذان نہیں دے سکتے، یا پھر ان کے اپنے مذہب کا کوئی جو ہے جو بھی پیغام ہے وہ بچے کے کان میں نہیں ڈال سکتے، جس طرح صرف مسلمان ڈال رہا اور دنیا کو بتا رہا کہ دیکھو یہ بچہ پیدا ہوا مسلمان، اس واسطے جو ہے اس میں اذان دی جا رہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کوئی دوسرا مذہب کا خدا ہوتا تو وہ چیلنج توڑ سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے میں ایسی ایسی باتیں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ اب دیکھو میں ایک بات بتا دوں خاص، یہ گن لے کے پھر رہا ہے، یہ کوئی روکنا، یہ لڑکی کو مار دیا گیا 9 سال کی بچی کو گن کا، یہ نیو جرسی ماں باپ، کوئی روکنا۔ یہ دیکھو یہ قصہ، ابھی یہاں بچے جو ہے یہ ایسا گن لے کے دنیا میں پھر رہے، یہ روکنا نہیں ہو رہا، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایک تو نشانیوں کی طرف ولی اللہ جو بن جاتا ہے، اللہ کا دوست جو بنتا ہے، وہ خوف نہیں ہوتا اس کے دل میں، کسی قسم کا خوف سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا، وہ روکتا۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے اب ہمارے بلڈنگ کے اندر ایلیویٹر ہے، یہ 50 مالہ بلڈنگ ہے سمجھو، اب میرے کو جانا ہے 24 25 یا 30 تک، تو پھر میں وہ جو ہے ایلیویٹر پہ پریس کروں گا اور میں اوپر بڑھوں گا، تو اگر سے پینٹ ہاؤس تک جانا ہے تو اوپر جاؤں گا میں ہائی، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے مذہب میں جو بڑھنے والے وہ اوپر جائیں گے، وہ بڑھتے ہی رہیں گے آگے، یہ بھی ایک نشانی اللہ کی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر سے ہمارے بزرگاں بتاتے تھے ہمارے پہلے، کیونکہ اب مذہب بہت کم ہو گیا انسان کی ایمان، پہلے کہ ولی اللہ کو اگر سے تم پیچھے جا رہے، ولی اللہ کے پیچھے جا رہے، وہ چل رہے راستے میں اور تم درود پڑھ رہے، تو وہ پلٹ کے دیکھ کے بولیں گے کیوں ستا رہا، یہ نشانی تھی۔ یہ نشانی تم اپنی دیکھ سکتے کہ تمہارے اندر خوف کیوں ہے، یہ نکال سکتے تم خوف، اگر سے اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے تو لا خوف ہو جائیں گے، تمہارے اندر خوف نہیں ہوگا، قرآن خود بتا رہا ہے، اللہ کی نشانی یہ ہے۔ اور پھر دیکھو اذان بتا رہی ہے، بچپن میں آپ کو اذان دینے سے چھوٹے بچے، کوئی اور خدا نہیں ہے دنیا میں، قرآن بتا رہی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی، کوئی اور خدا کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں ہے، ورنہ جو ہے ان کے پاس، اور کتابیں بھی بتا رہے ہیں غیر اللہ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ملی ان کو، اس واسطے من گھڑت کہانیاں ہیں سب کے پاس۔ میرے بھائی میں جو باتیں دے رہا ہوں تم کو، تم اسلام کی طرف کیوں نہیں آ سکتے؟ معلوم یہ گناہ تم سے ہوگا، 13 سال 14 سال 11 سال کی بچی کو بھی ریپ کر رہے ہیں آج کل، ہر کوئی کر رہا ہے، پورے فلموں میں یہی بتا رہے ہیں، چاہے تم ساؤتھ کی دیکھ لو یا بالی ووڈ کی دیکھ لو، ہالی ووڈ کی دیکھ لو، سب ریپ ہو رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، کوئی نہیں روکنا چاہ رہا، کیوں؟ گنوں کو کوئی نہیں روکنا چاہ رہا، قتل و غارت گیر کون نہیں، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کی نشانیاں روکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بڑی بات بتا رہا ہے، قیامت سے پہلے تم سمجھنے کی بات ہے، آسان ہے طریقہ، دنیا میں افراتفری بہت بڑھ گئی کیونکہ 8 بلین انسان ہے، اب وہ انسان پہلے کے جیسا 50 سال پہلے تک بھی انڈیا کی فلموں میں آپ کو ریپ کے بارے میں تو سنسنی والی بات تھی، کوئی ریپ کرا تو پوری ہندوستان میں بات مشہور ہو جاتی تھی، ریپ پہلے سننے ہی نہیں تھے ہم ان دنوں، اور پھر آج تو جو ہے پون فلمیں اتنی دیکھ کے آئے دن ریپ چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، اور چھوٹے بچے بھی جو ہے اپنے منہ کھول نہیں سکتے کیونکہ ٹیچر ہوتا ہے، کبھی وارڈن ہوتا ہے ہاسٹل کا، یا تو کبھی جو ہے کوئی مجبور ماں جو ہے اپنے بچوں کو باہر بات نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کو مدد دینے والا، کھانا پینا دینے والا وہ جو ریپ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری ہزاروں قصے ہندوستان کے اندر جو مشہور ہو گئے، یا امریکہ کے اندر آج بھی یہاں بھی ریپ ہوتے ہیں، ابھی بھی مرڈر ہو رہا ہے، ابھی بتایا میں، یہ اخبار کی حقیقت بتا رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، میں وہ درد لے کے بیٹھا ہوا ہوں جو ہمارے مسلمان کو میں کسی نہ کسی کو بچا لوں، میں بچنا چاہتا ہوں دوسروں کو بھی، کیونکہ میرے کو ایسے عورتوں کے واقع حالات آئے تھے، میں نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کی طرح زلیخا کو انہوں نے یہی کہا تھا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے کو اللہ بچا لیا، میں روزے میں تھا ایسے وقت بھی میں جو ہے بچ گیا ایک بار۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کہہ رہا ہے
دنیا میں کتنی بھی غیر اللہ والی زندگی چلنے دو دنیا میں، مگر اللہ کو پانے والا برابر جو ہے اللہ کے طرف بڑھے گا، ولی اللہ بنے گا، لا خوف ہو جائے گا۔ اور اللہ کی نشانی کے طور پہ جو ہے چھوٹے بچے، آج میں نے کل ایک واقعہ سنا، ہماری جو ہے سالے کی وائف 2 بچوں کو لے کے آئی تھی، ان کے میرے وائف کے بہن امریکہ آ رہے ہیں، تو وہ ان کو جا رہے ہیں اس وقت میں ودا کی جو ہے دعائیں لینے یا مبارکباد دینے، وہ گھر گئی تو ان کا بیٹا 2 سال کی بچی ہے، اس کو حجاب بنے اور وہ آیت الکرسی پڑھ رہی، اور پھر ان کا بیٹا بول رہا مجھے حافظ قرآن بنا ہے، میرے ابو امی کو جو ہے جنت میں لے جانا ہے، ڈیڈی ممی کو۔ تو اس طرح سے ایمان ختم نہیں ہوگا، آنے والی نسلوں میں بھی رہے گا، مگر قیامت تک جو ہے جس کو چاہیے اللہ کا دین وہ نشانیوں کے ساتھ جائے۔ میں نے نشانی بتائی، قرآن ایک واحد ہے جو جبریل علیہ السلام ڈائریکٹ، اور دنیا کے پورے مذہب کے کتابیں ڈھونڈ لو کوئی بھی نہیں ملے گی، تم گرو گرنتھ سے لے کے کوئی بھی جو ہے اپنی اپنی مرضی سے جو ہے اپنے جو ہے خدا کے نشانیوں سے ملی بولیں گے، مگر جبریل علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اللہ تعالیٰ کو طور پہ بلا کے دیا، یہ ایسی کوئی نشانیاں تم کو نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔